بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ فرمایا، ہاں، ایک ایسا شخص ہے جو جہنم میں رہے گا، وہ مسلسل 1000 سال تک جہنم کے گہرے گڑھے میں رہے گا، لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہے گا۔ پھر ایک دن اس کی یہ پکار بہت بلند ہو جائے گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی آواز کو سن لیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جہنم کی گہرائی میں کون ہے جو اللہ رب العزت کو بلند آواز سے پکار رہا ہے۔ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور سجدے میں جھک جائیں گے۔ حکم ہوگا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، بتاؤ کیا عجب ہے؟ آپ عرض کریں گے، یا باری تعالی، جہنم کی گہرائیوں سے تیرے نام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی ہے جو بڑی شدت سے تجھے پکار رہا ہے۔ حکم ہوگا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو جو بندہ یہ صدائیں لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکالے اور تیرے حوالے کر دے، پھر تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جا کر حضرت مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حضرت مالک، جو کہ جہنم کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، حکم ملتے ہی اس بندے کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ تلاش کے باوجود جب حضرت مالک اس بندے کو تلاش نہیں کر پائیں گے تو واپس لوٹ کر حضرت جبرائیل سے کہیں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے پتھر، لوہے اور انسان میں فرق کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہر چیز جل کر کوئلہ ہو چکی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جواب سن کر دوبارہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے اور سجدے میں جھک جائیں گے۔ حکم ہوگا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ اور بتاؤ وہ مجھے پکارنے والا کہاں ہے جس کی جہنم کی گہرائیوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ عرض کریں گے، یا باری تعالی، جہنم کے داروغہ مالک نے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مل سکا۔ حکم ہوگا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے کے فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو بتائیں گے کہ فلاں جگہ جا کر دیکھیں، خدا کو پکارنے والا وہاں موجود ہے۔ حضرت مالک حکم پاتے ہی نشاندہی والی جگہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، مگر وہ اس قدر اذیت کے باوجود اللہ رب العزت کو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ آپ اس کی زنجیریں توڑیں گے اور اسے لے کر حضرت جبرائیل کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام اسے لیں گے اور عرش اعظم کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا، اے جبرائیل، بتاؤ اس پکارنے والے کو لے آئے ہو۔ آپ عرض کریں گے، اے میرے اللہ، یہ ہے وہ بندہ۔ پھر اللہ عز و جل اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا انہوں نے تجھے میرا کلام نہیں سنایا تھا؟ کیا تجھے نیکی کا حکم اور برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، تیرا فرمان سچ ہے، تیرے رسول آئے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے، مگر میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا اور نیکی کے راستے پر نہ چل سکا، جس کی سزا کے طور پر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ مگر اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، میری پھر بھی تیری طرف سے امید نہ ٹوٹی، اور میں تجھے تیری رحمت کی امید پر یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ مجھے ضرور سنا جائے گا۔ یا میرے مالک، اب جو تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے
مجھ پر رحم فرما دے، تیرے بغیر کوئی نہیں جو مجھے اس اذیت سے نجات دے سکے۔ رحمت خداوندی کو جوش آئے گا اور حکم ہوگا، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کیا۔ بس اس شخص کو واپس جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔